بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے وقاص احمد. ناظرین، لاہور پولیس کے ڈی ایس پی اظہر نوید خان اور ان کے بیٹے نائل اظہر پر الزامات ہیں کہ انہوں نے کروڑوں روپے مالیت کا مالی غبن کیا ہے، لوگوں سے امانتاً پیسے لیے ہیں لیکن وہ واپس نہیں کیے. ان پر مختلف پولیس اسٹیشنز میں متعدد مقدمات بھی درج ہوئے ہیں، گرفتار بھی ہوئے، لیکن جو اظہر نوید خان ہے اور ان کا بیٹا نائل ہے وہ ان سارے الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہیں. اظہر نوید صاحب کی اہلیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے ان کا موقف بھی جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ آج تک سارے معاملے پر اظہر کے یا ان کی فیملی کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا تھا. میڈم، آپ کا بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آپ کے ہسبینڈ پر اور بیٹے پر الزام ہے کروڑوں روپے مالیت آپ نے لوگوں سے فراڈ کیا ہے، کیا یہ الزامات صحیح ہیں؟ السلام علیکم جی. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. فراڈ کا تو کہیں پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بالکل یہ کاروبار تھا اور کاروبار کی ہی صورت میں سارے پیسے آئے اور جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں. بہرحال اگر میں یہاں سے آپ کو بتاؤں کہ حسام کی اگر میں بات کرتی ہوں، وہ ہمارے گھر کا بچہ ہے اور اظہر کا میرے میاں کے وہ بھانجا لگتا ہے. تو اگر ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو صرف اس کا ہی علم تھا، لوگوں کو یہ بھی بہت ہے کہ ماں باپ کو پتہ تھا اور بتایا نہیں، اور اب ماں باپ بالکل سائڈ پہ ہو رہے ہیں کہ جی میں جانتا نہیں یہ وہ. اگر میں حسام کی بات لیتی ہوں تو ہمارے گھر آتا تھا اور اب سے نہیں 12-13 سالوں سے وہ ہمارے گھر میں میرے بڑے بیٹے کی طرح رہ رہا تھا. اب وہ یہ تو گاڑیوں کی بات ہے. میں اگر آپ کو شروع سے بتاؤں کہ اس کے چھوٹے بھائی نے ایک سنوکر کلب کھولا، اس میں میرے بیٹے کو انوالو کیا گیا. پھر وہ ایک دم سے بند ہو جاتا ہے. جو میرے بیٹے کے پیسے لگے کچھ پتہ نہیں، ہم نے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ گھر فیملی کا میٹر تھا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد میرے بیٹے کو ان کی جو پراپرٹیز ہیں جامپور میں، شجاع آباد میں، وہاں میرے بیٹے کو اس نے زمینیں دلوائیں اور وہاں پہ کاشتکاری کروائی. وہ ہمارے علم میں تھا کیونکہ بھانجا تھا نا، تو ہمیں پتہ تھا. وہاں پہ بھی نقصان ہوا. میرے بیٹے کو اس نے کوئی پیسے نہیں دیے، کچھ نہیں. ہم نے وہ بھی کہا کوئی بات نہیں، بھائی ہے، کوئی نہیں بھائی ہے. وہ بھی ختم ہو گیا. اب نائل صاحب نے جب میرے بیٹے نے کوئی کاروبار شروع کیا، ظاہر سی بات ہے، میں ہمارا بیٹا ہے، میرے میاں نے اس کو کچھ رقم دی کہ بھئی تم اپنا کاروبار کرو. گاڑیوں کا کاروبار، سیل پرچیز. کیونکہ میرے میاں بھی اب ظاہر سی بات ہے ایک نوکری سے تو کسی کا بھی، ہم لوگ جیسے سفید پوش بندے ہیں، ہم لوگوں کا ایک نوکری سے تو گزارا نہیں ہوتا. میرے میاں بھی کوئی نہ کوئی بزنس، کوئی نہ کوئی چھوٹا کام کرتے ہی رہتے ہیں. تو اس میں وہ گاڑیوں کا بھی کرتے تھے. جیسے گاڑیاں لیں اور رینٹ پہ دے دیں، اور ایسے ہی الحمدللہ ہمارا گھر چلتا رہا. بیٹے کو دیا، بیٹے کے ساتھ اب حسام کا پتہ چلا کہ جی اس نے بھی اپنے پیسے ڈالے ہیں. اب بڑے آرام سے میرے پاس یہاں پہ سب چیزیں موجود ہیں کہ جو حسام کے پاس اماؤنٹ جاتی رہی ہے پروفٹ کی زد میں، کہ جی اس نے جتنے بھی دیے اوپر سے. یعنی مجھے یاد ہے کہ حسام نے مجھے بتایا کہ مامی مجھے جو پہلا پروفٹ ہوا وہ 15 لاکھ کا ہوا. اس کے بعد اور کروڑوں تک بات چلی گئی، لیکن ہم نے خیر کبھی نہیں پوچھا کتنا پروفٹ، اب تم نے کتنا پروفٹ لیا، اب کتنا. ہم نے کبھی نہیں پوچھا کیونکہ بچے کر رہے ہیں کاروبار تو کرتے رہے، اللہ ان کو ترقی دے. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. حسام تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا کہ گاڑی کون سی آ رہی ہے، کون سی جا رہی ہے، وہ بھی اظہر کو. لیکن یہ جب ان لوگوں کو لاس ہونا شروع ہوا یا ان کو پیسے نہیں ملے، تب ہمیں پتہ چلا کہ کوئی اور بھی انویسٹرز ہیں نائل کے ساتھ. اب اس میں اسی کا دوست ایک فہد ہے، ابراہیم ہے، شیخ اسلام ہے، اور بھی جو ہیں ان کے، اور جو بھی اور انویسٹرز ہیں. بہرحال وہ ہمیں تب پتہ چلا جب پیسے ان لوگوں کو نہیں ملے. جب ان لوگوں کو ملتے رہے ہمیں کوئی علم نہیں تھا کہ فہد کو کوئی پروفٹ ہو رہا ہے یا کسی کو کوئی پروفٹ ہو رہا ہے، ہمیں کوئی علم نہیں تھا. تو ہم اس چیز سے آپ سمجھیں کہ ہمیں نہیں اس چیز کا پتہ تھا. لیکن جب ان کو لاس ہوا پھر انہوں نے اظہر صاحب کو بٹھایا کہ جی اب آپ پیسے دیں. اب وہ کیسے پیسے دیں جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے کی گاڑی تھی کتنے کی نہیں. اب اس کے بعد سب سے بڑی ایک جو چیز چل رہی ہے میڈیا میں. اچھا میڈم، اس سے پہلے میں ایک سب یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے ذکر کیا کہ جب بزنس شروع کیا نائل نے حسام کے ساتھ تب تو آپ کو علم تھا، لیکن بعد میں جو نئے لوگ انویسٹر ایڈ ہوئے، فرینڈز ہوئے، اس کا آپ کو علم نہیں تھا. آپ لوگوں پہ آپ یہ بھی ایک الزام عائد ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی اظہر صاحب کی مشاورت یا انٹینشنز کے ساتھ سارا کچھ فراڈ ہوا ہے. تو کیا فیملی کو آپ کے بیٹے
کا جو بھی بزنس کا ٹرن آؤٹ تھا، کون لوگ تھے ساتھ، کچھ علم نہیں تھا؟ نہیں ہمیں بالکل کچھ علم نہیں تھا، بلکہ میں نے خود جب یہ تھوڑے اکتوبر سپٹمبر اکتوبر میں جب باتیں شروع ہوئیں تو میں خود اپنے میاں کی کالز پہ بات سنتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے جب آپ نے پیسے دیے تب تو آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں، آپ جب آپ کے پھنس گئے تو آپ مجھے کیوں کالز کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، مرد ہیں، اونچی نیچی آواز بھی ہو جاتی ہے۔ تب میں ضرور یہ سنتی تھی، تب بھی میں نہیں پوچھتی تھی، میں کہتی تھی ہو جاتے ہیں کاروباری معاملات ہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن نظر کے علم میں بعد میں ہوا، پہلے انہیں کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کیا ہے۔ نائل نے جب یہ ساری ڈسپیوٹ یا ایشو بن گیا تو نائل نے آپ کو کیا بتایا کہ کہاں پہ اس سے غلطی ہوئی ہے؟ جو آپ حسام آپ کے اتنا کلوز تھا، اس میں پھر اتنی دوریاں کیسے ہوئیں؟ حسام کی پہلے میں آپ کو غلطی بتاؤں کہ اگر وہ غلطی کیا، پہلے بھی اس کو پروفٹ ہوتا رہا، اس کو مطلب پیسے اچھے ملتے تو اس نے اپنی بہن کے، اپنے بہنوئی کے، سب کے پیسے لگوا دیے۔ اگر وہ سوچتا کہ نہیں یہ غلط میں کر رہا ہوں تو وہ نہ لگاتا پیسے، میرے سے اگر پوچھتا تو میں کبھی بھی اس کو نہ کہتی، کیونکہ اپنے تک رہتا تو صحیح تھا۔ اب پھر جو باقی ہیں ان کا تو خیر اب ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ اچھا اس کا یہ بھی تھا، اچھا اس کا یہ بھی تھا۔ صحیح ہے، چھوٹا ہے میرا بیٹا، ان سب سے عمر میں بہت چھوٹا ہے، آدھی عمروں کا فرق ہے، تو میرے بیٹے سے ہوئی ہوگی غلطی، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہی ایک جو ہے بالکل ایک صحیح ہے اور باقی سب غلط ہیں، بالکل اس سے غلطی ہوئی ہوگی، غلطی اس سے جس بھی جگہ پہ ہوئی ہے، لیکن اس میں میرے میاں کا کہیں پہ بھی نہیں بنتا تھا کہ اگر اس طرح ان کو مطلب جیسے ان کے محکمے نے بھی ان کے ساتھ، میں تو زیادتی کہوں گی کہ جی سسپینڈ کر دیا، پھر اریسٹ کر لیا، پھر تشدد کیا، چیکس لکھوا لیے، اور مطلب اتنا ہمیں ہراساں کیا کہ ہم لوگ ڈر گئے کہ یہ اب آگے ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ نہیں، آپ نے اظہر صاحب کا ریفرنس دیا، کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کا محکمہ، آپ کے سارے دوست، آپ کے بزنس پارٹنر کیوں ایک دم سے آپ کے خلاف ہو گئے ہیں؟ نہیں، خلاف اسی طرح کے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے جیسے میرے میاں کو جیسے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ چیکس نہیں لکھے تو ہم آپ کی گھر کی عورتوں کو اٹھا لیں گے، تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے چیکس دے دیے۔ اب جو باقی سب ہیں، باقی سب، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں کہ ہم نے ایک وکیل کیے ہوئے تھے، میں نام نہیں ان کا لوں گی، لیکن وہ ہمیں بہت، میں انہیں کالز کرتی تھی، وہ جواب نہیں دے رہے ہیں، جب بھی کال کرنی جواب نہیں دے رہے ہیں، تو مجھے پھر کہیں سے پتہ چلا کہ وہ ہمارے مدعیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو اس طرح ہی میں تو کہوں گی کہ سارے دوست احباب سب جو ہے ایک سائڈ پر ہو گئے کہ پیسے میں دم ہے، پیسہ ہے ادھر، یہاں پہ ایسا کچھ ہے نہیں، کیونکہ اس طرح کبھی اگر کمائی کی ہوتی تو اگر ہمارا گھر جاتا تو ہم رولتے نہ، ہم کسی اپنی کوٹھی میں جا کے بیٹھتے۔ تو یہاں تو میرے میاں نے عزت کمائی تھی، وہ بھی ان لوگوں نے جھوٹی ایف آئی آرز کر کے، جو کہ بنتی بھی نہیں تھی، غلط اوفینس ڈال کے ہم لوگوں کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کی، اور اب تو انہوں نے میرا نام بھی ایک ایف آئی آر میں لے دیا ہے۔ بہرحال وہ تو خیر اللہ کی ذات ہے جو نکالے گی، یہاں کچھ نہیں، اینڈ تو مرنا ہی ہے، تو مر جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ سب جھوٹی باتیں، سب کچھ جھوٹ ہے۔ اور اب جو انہوں نے ایک اور کہ پتہ نہیں، مطلب ایک وہ جو کالز کی بات کی ہے کہ میرے کال کی ہے، بلکہ میرے بیٹے کو تھانے میں جا کر سارے مدعی اسے ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اب ہم تمہیں یہ کریں گے، ایجنسی اٹھا کے لے جائے گی تمہیں اب ہم مروا دیں گے۔ مطلب یہ سب چیزیں یہ کہاں ہوتی ہیں؟ یہ اگر تو تم نے کروا دی ایف آئی آر، بچہ پکڑا گیا، اب ان کے اوپر چھوڑ دو، اب آپ کو پولیس پہ بھی اعتبار نہیں آ رہا، پولیس کے حوالے کر دی ہے تو اب پولیس پہ تو چھوڑو۔ اچھا میڈم، کاروبار میں نقصان بھی ہوتا ہے، پروفٹ بھی ہوتا ہے، جب تک پروفٹ تھا آپ کے معاملات صحیح چلتے رہے، اب نقصان ہوا تو ڈیفینیٹلی ایشوز کریٹ ہوئے، جو بھی لاس کی مد میں لائبلٹیز بنتی ہیں، آپ کس طرح سیٹل کرنے کا ان کو ارادہ رکھتے ہیں؟ تو کیا جو ملزمان ہیں ان کے ساتھ آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے سیٹلمنٹ کے لیے؟ اچھا، پہلے تو یہ کہ وہ اگر جیسے کہتے ہیں ہمارا کوئی کاروبار نہیں تھا اور یہ اس نے ہم سے جھوٹ بول کے، والد آئے، بیٹا آیا، ہم شادی پہ جا رہے ہیں تو گاڑی دے دیں، پھر گاڑی نہیں ملی، سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ اگر ہماری بات پہ یقین نہیں ہے تو یہ جو اتنے 10 لاکھ 20 لاکھ 5 لاکھ اکاؤنٹس میں جا رہے ہیں، ان سب کے مدعیوں کے اکاؤنٹس ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، نائل کے اکاؤنٹس دیکھ سکتے ہیں، تو یہ کیوں جا رہے ہیں، یہ کیوں گئے تھے؟ پھر ابھی ہم میڈیا نے بھی بہت سپورٹ کیا ہے، مدعیوں کو بہت سپورٹ کیا میڈیا نے بھی، کہ وہ جھوٹی خبریں کبھی کوئی چینل دے رہا ہے، تو میرے بیٹے کے لیے اگر یہ اتنی جھوٹی، ہم اسی لیے آج میں یہ انٹرویو کر رہی ہوں کہ کوئی ہمارا بھی سچ سنے۔
اب اتنے جو پیسے دیے ہیں، ایک تو وہ کاروبار تھا، ایک تو وہ کاروبار ہی تھا، کوئی یہ نہیں تھا کہ جی ویسے ہی لے گئے گاڑی اور یہ ٹھیک سب ہے، کچھ. اب ہم اگر یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سیٹلمنٹ سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پہلے تو ہر روز ایک نئی خبر آتی ہے. ہم سوچتے بھی ہیں کہ ہم بٹھائیں، ہم کوئی بات کریں، تو ماشاء اللہ سے ہمارے اوپر اتنی کردار کشی کر دی جاتی ہے کہ بھائی یہ لوگ تو ہیں ہی فراڈ، یہ تو یہ ہیں، یہ تو ہیں. تو پھر میرے خیال سے پھر ہم لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اب ہم کیا اسٹیپ لیں. اب باقی بات یہ ہے کہ اگر میری بات ہوئی ہے، میری مدعیوں سے بہت بار بات ہوئی ہے، لیکن شاید اب ان کو پیسے نہیں چاہیے، ان کو ہماری ذلت چاہیے. وہ ہمارے ابھی میں نے آج ہی نیوز دیکھی ہے، اس میں ہے کہ میرا بیٹا فرار ہو گیا. میرا بیٹا تو ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں، ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں جا رہا ہے، 1 مہینہ 4 دن اوپر ہو گئے ہیں، تو وہ تو رل رہا ہے. تو اب خبر آ رہی ہے فرار ہو گئے ہیں. اب اس میڈیا جو چینل ہے، اس کے بارے میں بھی، اس کے خلاف بھی میں جاؤں گی کہ آپ نے یہ آج خبر لگائی ہے کہ وہ فرار ہے. آج کی ڈیٹ میں آپ نے یہ خبر لگائی ہے، تو ذرا مجھے آپ بتائیں گے کہ وہ میرا بیٹا کہاں فرار ہوا، یہ بھی مجھے بتا دیں. جہاں تک یہ خبر ہے کہ کیا کہتے ہیں سیٹلمنٹ کی، تو اس طرح ہم نہیں کر سکتے سیٹلمنٹ. ہمارے اوپر جتنا پریشر ہے، ہمارے اوپر جتنا ہراسمنٹ ہے، ایک خوف ہے، اس میں ہم اس طرح نہیں کر سکتے. ہاں ہم کرنا چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، بہت کاروبار ہوتے ہیں، لاسز بھی ہوتے ہیں. جہاں انہوں نے اتنے پیسے کروڑوں پروفٹ لیے ہے، تو لاس میں بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور ہمارے ساتھ لاس بھی بھریں، اور آپ جو ہے ہمیں ٹائم دیں اور ہم سب کو سارٹ آؤٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں جی، بہت شکریہ، آپ نے گفتگو سنی. اور اظہر صاحب کے اہلیہ کا یہی کہنا ہے کہ کاروبار میں لاس بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے. جس طرح سے نفع میں یہ ہمارے شراکت دار تھے، لاس میں بھی ان کو ہمیں ہمارا شراکت دار بننا چاہیے. اور ان حالات میں جب ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے، ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، تو ان حالات میں ان معاملات کو سلجھانا ان اظہر صاحب کی فیملی کے لیے کافی مشکل ہے.